نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم احسن البیان کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ 29 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ ہوا یہ لفظ ضمیر ہے۔ دیکھیں عربی میں 3 طرح کے الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے، یا کوئی اسم ہوگا یعنی ناؤن، یا فعل ہوگا یعنی ورب، یا کوئی حرف ہوگا۔ ان کی تھوڑی تھوڑی تفصیلات، علامات میں کبھی کبھی آپ سے شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ہوا ضمیر ہے، اور ضمیر اسم ہی ہوتا ہے۔ تو ضمیر وہ لفظ ہے جو کسی کے نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں بار بار کہوں کہ عائشہ صبح اٹھی، عائشہ نے نماز پڑھی، عائشہ نے ناشتہ کیا، عائشہ تیار ہوئی، عائشہ سکول گئی، تو ہر بار اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے نام کی جگہ وہ اس جو ہم لگائیں گے تو وہ ضمیر ہے۔ یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، 14 شکلوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کس طرح 3 طرح کے ہوتے ہیں؟ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن جیسے اس وقت میں جو بات کر رہا ہے، اور آپ کہہ لیں کہ متکلم بھی کہتے ہیں، میں، ہم وغیرہ۔ سیکنڈ پرسن جس سے بات کی جاتی ہے، جو سامنے ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے، تم، آپ وغیرہ۔ تھرڈ پرسن جو غائب ہوتا ہے، جس کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، وہ، اس، ان وغیرہ۔ ہوا وہ، الذی وہ جو، دونوں اکٹھے آگے اور الذی بھی اسم ہے، تو اس کا ترجمہ کریں گے وہی ہے جو خلق۔ دیکھیے ایک کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آئے جس میں 3 حروف اور تینوں پر زبر ہو، تو زیادہ تر وہ فعل ہوگا، فعل ماضی، اس نے بنایا، اس نے پیدا کیا، یہ اس کا معنی ہے۔ اچھا بہت کم کبھی کبھار ایسا بھی ہوگا کہ وہ فعل نہ ہو، اسم ہو۔ جب میں یہ کہتی ہوں نا زیادہ تر، اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر ایسا ہوگا، لیکن کبھی ایکسیپشن بھی ہو سکتی ہے، تو اس کی وجہ ہوگی، وہ میں وہاں بیان کر دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا، لکم تمہیں، ماں تمہارے لیے۔ یہ جو لام ہے یہ لام جارہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، انگلش میں فور کہتے ہیں، زیر کے ساتھ آتا ہے، لیکن جب کسی ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتا ہے تو زبر پکڑ لیتا ہے۔ تمہارے لیے، کیوں تمہارے لیے کہہ رہی ہوں؟ آگے کم لگا ہوا ہے، الگ سے آئے تو انتم، وہ بھی ضمیر ہے، زیادہ مذکر کی جو حاضر ہوتے ہیں، جمع مذکر حاضر کی، جڑ کے آئے تو کم بن جاتا ہے، تم یا تمہارا کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ ما بامانہ جو ہے، الارض یہ زمین کو کہتے ہیں، جمیع سارے کا سارا۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم حرف ہے، پھر ملا کر پڑھیں گے تو ثم استوى، اور الگ سے پڑھیں گے تو استوى، کیونکہ یہ جو خالی الف ہے اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ یہ پیچھے سے ملا کر پڑھیں تو پڑھنے میں نہیں آتا، صرف لکھنے میں آتا ہے، لیکن الگ سے اس لفظ کو یہیں سے پڑھنا سٹارٹ کریں گے تو اس کے قواعد ہوتے ہیں۔ تیسرے حرف کی حرکت کے مطابق اس پر زیر زبر پیش لگتی ہے، بلکہ پیش اور زیر لگتی ہے، زیادہ تر یہی ہے۔ زبر کب لگے گی وہ میں بعد میں بتاؤں گی۔ اب دیکھیں تیسرا حرف یہاں پر تے ہے، تا، اگر اس پر پیش ہوتی تو اس خالی الف پر پیش لگا کر پڑھنا تھا، لیکن اس وقت زبر ہے، تو زبر کی صورت میں بھی اور اگر زیر آئے تیسرے حرف پر، ان دونوں صورتوں میں اس خالی الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے، استوا۔ اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، مگر جب اس کے بعد الا کا لفظ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا۔ پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، سوا کے بھی کئی معنی ہیں، برابر کرنا، ہموار کرنا، بیلنس، توازن، درست، نوک پلک سنوارنا۔ تو میں اس کو اکٹھا ترجمہ کر دیتی ہوں، الگ سے ریکارڈنگ شارٹ ہے، پھر آپ کو بھی ہو سکتا ہے سمجھنے میں مشکل ہو۔ فسواہن سبع سماوات، سبع 7 کو کہتے ہیں، سماوات سماء ان کی جمع۔ تو پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، پس انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ انسان کی کفر پر تعجب کے لیے اللہ کے مزید احسانات کا ذکر ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے سب اس اکیلے نے پیدا کیا اور تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر اس نے آسمانوں کو درست کر کے 7 آسمان بنائے۔ ایسے محسن سے تم کس طرح کفر کرتے ہو؟ وہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، تمہارا کفر بھی اس سے چھپا ہوا نہیں، اپنا انجام خوب سوچ لو۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ زمین آسمان سے پہلے پیدا کی گئی. اچھا یہ مختلف مفسرین کی رائے مختلف ہے اور اس کے بارے میں دلائل ہیں، یہ اس وقت میرا ٹاپک نہیں ہے، آگے چلتے ہیں. باقی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے مجموعی طور پر انسان کے فائدے کے لیے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین کی ہر چیز ہر انسان کے لیے حلال ہے، بلکہ اسے یہ جو فائدہ اٹھانا ہے نا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تحت اٹھانا ہوگا. باقی یہ کہ زمین پہلے بنی یا آسمان، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پہ میں آپ سے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گی. اب ہم دیکھتے ہیں احسن البیان کی سلائیڈ. اس پہ کیا لکھتے ہیں کہ ایک تو یہ زمین کی تمام اشیاء مخلوقات کے لیے حلال ہیں سوائے صرف ان چیزوں کے جن کی حرمت، جن کا حرام ہونا قرآن مجید سے واضح ہے. اور بعض سلف نے اس کا ترجمہ آسمان کی طرف چڑھ گیا کیا ہے. اصل میں زیادہ تر یہ متوجہ ہوا یہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواقع پر آسمان دنیا پر نزول اللہ کی صفات میں سے ہے، جن پر اسی طرح بغیر دلیل کے ایمان رکھنا ضروری ہے، جس طرح قرآن یا حدیث میں بیان کی گئی ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ پھر آسمان کی طرف چڑھ گیا. ٹھیک ہے، تو اس کی یہ تفصیل لکھتے ہیں. اچھا جی، اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آسمان بھی ایک حصی وجود اور حقیقت ہے، صرف بلندی کو آسمان سے تعبیر نہیں کیا گیا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد 7 ہے اور حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 50 سال کی مسافت ہے. زمین کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ طلاق اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین بھی آسمانوں کی طرح 7 ہے. باقی تفصیلات وہاں پر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے زمین کی ایک بالشت بھی ظلم کرتے ہوئے کاٹ لی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں سے اس کا توق بنا کے پہنائے گا. صحیح مسلم 4132. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں. پھر کیا تفصیلات ہیں میں بعد میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا، یہ لکھتے ہیں کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق، لیکن اس کی تفصیلات آج ممکن نہیں ہے، پھر کبھی دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی.